بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ بے دین ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں اور یہ میرا دعویٰ ہے اور میں کہتا رہوں گا۔ اور جو ان کے سپورٹر ہیں نا، وہ اکثر کمنٹس کی صورت میں بھی کہتے ہیں اور لائیو ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں کہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو کس نے حق دیا ہے۔ اکثر میڈیا میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جتنے علماء لوگ ہیں، ملا لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کو کس نے حق دیا ہے کسی کو بے دین کہنا، کسی کو عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ دینا اور کسی کو گستاخ کا سرٹیفکیٹ دینا، ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ اکثر الزام لگاتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم کو کس نے حق دیا ہے۔ ہم کسی کو بے دین کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں، کسی دلیل کی بنیاد پہ، ثبوت کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ثبوت رکھوں گا، پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ وہ بے دین لا دین یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں کہ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ جواب چاہیے جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ کسی کے اوپر فتویٰ لگائیں یا کسی کو سرٹیفکیٹ دیں یا کسی کو گستاخ کس نے حق دیا ہے؟ تو میرا ان سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے سامنے چوری ہو جاتی ہے اور آپ اس چور کو چور کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر آپ کی کوئی آدمی آپ کے سامنے شراب پیتا ہے، آپ اس کو شرابی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہاں، اگر ایک آدمی کہیں ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کو ہم ڈاکو کہتے ہیں نا، نشہ کرنے والے کو نشئی کہتے ہیں، قتل کرنے والے کو قاتل کہتے ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ تو جو آدمی آنکھوں کے سامنے بے دینی کر رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، یہود و نصارہ کو خوش کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو عاشق رسول کہیں گے؟ ہم اس کو کہیں گے کہ لا دین قسم کا انسان ہے، اور اس کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی لا دین ہے، کیونکہ جو آدمی چوری کرے گا اس کے جو ساتھی ہوں گے وہ بھی چور ہوں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیوز رکھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کا چہرہ پوری دنیا میں کیسے دکھایا گیا 14 اگست کے حوالے سے، ایز اے ریاستی لیول پہ، سرکاری ٹی وی پہ کیا یہود و نصارہ کو پیغام دیا گیا کہ ہمارا انڈیا سے الگ ہونے کا یہ مقصد تھا، ہم اس لیے الگ ہوئے تھے، آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ پاکستان میں ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سنو کہ جو 14 اگست کے حوالے سے پروگرام کیا گیا ہماری پی ٹی وی کے اوپر، ہمارے سب یعنی کہ جتنے بھی بڑے بڑے وزیر تھے، وزیر اعظم تھے، بڑے بڑے ملا تھے، جے یو ایف کے وہاں موجود تھے، اور ان کے سامنے کیا ہو رہا تھا وہ دیکھو، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس لیے پاکستان آزاد ہوا تھا، یہ بغیرتی کرنے کے لیے آزاد ہوا تھا۔ پاکستان اس لیے بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ پاکستان بنا تھا کہ ہم وہاں جا کے ریاستی لیول پہ سرکاری ریاستی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم ڈھمکے لگانے والے ہیں، ہمارا اسلام میں ڈھمکے لگانا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جب وہ بھی ڈھمکے لگانے والے تھے، آپ بھی ڈھمکے لگانے والے ہیں۔ ہاں، وہ بھی علماء کرام کے اوپر پابندیاں لگاتے تھے، ان کی تقریروں کے اوپر پابندیاں لگاتے تھے۔ آپ بھی پاکستان میں علماء کرام کو دہشت گرد ثابت کر رہے ہیں۔ انڈیا بھی کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، آپ بھی ان کی تقریروں کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، وہ بھی ان کی تقریروں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں۔ آپ بھی میرا جسم میری مرضی کی فحاشی پاکستان میں پھیلا رہے ہیں، وہ بھی میرا جسم میری مرضی کی فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ وہ بھی فلم انڈسٹری کو یعنی کہ سرکاری لیول پہ ان کا سکول کے اس کے ہاتھ سے فلم انڈسٹری کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ناچ گانا سکھایا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے سکولوں میں اپنے بچوں کو ناچ گانا سکھا رہے ہیں۔ ہاں، علماء اکرام کو جیل میں ڈال کر میرا جسم میری مرضی والوں کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں۔ تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اسلام اس لیے ہوا تھا۔ پاکستان میں کوئی مذہبی آزادی ہے؟ کوئی بھی عالم اگر کوئی تقریر کرتا ہے آپ پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بھی کسی اسلام مخالف جو پالیسی ہے اس کے خلاف اگر کوئی علماء کرام آواز اٹھاتا ہے تو آپ پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس کو دہشت گرد ثابت کرتے ہیں، اور خود آپ فلم انڈسٹری کو پروموٹ کر رہے ہیں، مسجدوں مدرسوں کے اوپر آپ پابندی لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ان کے جو جہل قسم کے چھوٹے چھوٹے یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں نا وہ اسلام پسند لیڈر ہیں۔
شرم کرو, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان, نواز شریف, زرداری یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران ہیں, یہ اسلام کا یعنی کہ نام بلند کریں گے, یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے, اسلام کی سلامتی کے لیے یہ کام کریں گے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ یعنی کہ اہم کی اس میں رہتے ہیں. یقین کر یہ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ ہاں اگر انڈیویجول کوئی آدمی کہیں پروگرام کر رہا ہے, کوئی فنکشن کر رہا ہے, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جب پورا پاکستان ہے, بڑی دنیا اس میں رہتی ہے, ہر قسم کے آدمی رہتے ہیں, کوئی ناچ گانا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یعنی کہ سرکاری لیول پہ یہ پروگرام کیا گیا اور یہود و نصارہ کو دکھایا گیا کہ ہمارے ناجائز باپو, کیونکہ یہ جو پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں نا, یہ یہود و نصارہ کی ناجائز اولاد ہے, ٹھیک ہے نا, ناجائز اولاد ہے. یہ اپنے باپوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ فکر مت کرو, پاکستان میں جو علماء کرام ہیں آپ ان کا فکر مت کرو, ہم ان کو آگے نہیں آنے دیں گے, ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے, ہم پاکستان کو لبرل بنائیں گے, پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنائیں گے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہیں, ہم اپنے سپورٹروں کو, جہلوں کو یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, ٹی وی میں کھڑے ہو کے ہم ان کو بے وقوف بنا سکتے ہیں کہ ہم اسلامی ریاست بنائیں گے, ہم ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو بنائیں گے, ہم پاکستان کو ترقی کی بلندیوں تک لے کے جائیں گے. آپ کو یہود و نصارہ کو وہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ ہے ہمارا اسلام, جہاں نوجوان لڑکیوں کو ٹراؤزر میں ڈال کر ان کو سریعام پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ. اس کے لیے ہم نے پاکستان کی آزادی, اس لیے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان بچیوں, عورتوں اور ماؤں بہنوں نے قربانی دی تھی پاکستان کی آزادی کے بعد, جہاں ٹرینیں بھر بھر کے پاکستان میں لائی گئی تھی لاشوں کی. اس لیے قربانی دی تھی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ان کا کلچر الگ ہے, ہمارا کلچر الگ ہے. ہم ایسے ملک میں رہنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اوپر چل سکیں, ہماری اوپر کوئی پابندی نہیں ہو, اسلام کا بول بالا ہو, جہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں. تو ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے ان کو اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنے دے رہے. جو لوگ اسلام کے نام پر پاکستان کو سپورٹ کیا تھا ان کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, ان کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے, ان کو انتہا پسند ثابت کیا جا رہا ہے, ان کو یعنی کہ ان کی تکنیوسی کی باتیں, اگر وہ باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں یہ تکنیوسی کی باتیں کرتے ہیں, یہ پاکستان کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کو کیا معلوم ہے پاکستان کیسے چلایا جاتا ہے, ان کو فتووں کی فیکٹری کہا جاتا ہے, اور خود اپنے ناجائز باپوں کو خوش کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ہے ہمارا اصل نظریہ, اس لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا. اس طرف ہم پاکستان کو لے جائیں گے, اپنی خاندانی سسٹم تباہ کریں گے, طرح طرح کے بل لے کے آ رہے ہیں, جب تشدد عورت کے اوپر تشدد کے نام پر بل لے کے آ گیا تاکہ پاکستان کی جو یعنی کہ ثقافت ہے اس کو یا خاندانی سسٹم کو تباہ کیا جائے. عمران خان کے دور میں ایک یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے ایک لڑکی لڑکا سریعام پرپوز کرتے ہیں, یونیورسٹی ان کے اوپر ایکشن لیتی ہے, لیکن وفات چودھری اور علی محمد خان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یار یہ اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہے. یہ ہے ہمارا پاکستان. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں, یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں, یہ سکھوں کے ایجنٹ ہیں, ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. جو لوگ سکھوں کے لیے کام کرے گا, یہود و نصارہ کے لیے کام کرے گا, اسلام کو نقصان پہنچائے گا, تو کیا ہم اس کو عاشق رسول کہیں, کیا ہم اس کو سچا مسلمان کہیں؟ کیوں نہ کہیں کہ ہم یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں, یہ اسلام کے دشمن ہیں. جب اسلام کے دشمن ہیں تو پاکستان کے بھی دشمن ہیں, کیونکہ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے. جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن ان کے جو سپورٹر کے اوپر جب وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں, جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 جی, ہمارے لیڈر تو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں, ہمارے لیڈر تو بہت اچھے ہیں. شرم نہیں آتی. یقین کر ایسی ویڈیوز, ایسے پروگرام دیکھتے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ یوٹیوب کے اوپر یقین کر کچھ پابندیاں ہیں, نہیں تو دل کرتا ہے کہ ہم ان کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کریں. جو بھی گندا سے گندا الفاظ ان کے لیے استعمال کریں وہ کم ہے. ملک کا وزیر اعظم, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, بڑے بڑے ملا, درباری ملا بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہڈی کے اوپر بکنے والے ملا ہیں وہ ادھر موجود بیٹھے ہوئے ہیں, اور سامنے نوجوان لڑکیوں کا ڈانس ہو رہا ہے. تو بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, اور کہتے ہو کہ پاکستان ترقی کرے گا؟ ہاں, پاکستان میں خوشحالی آئے گی؟ نہیں آئے گی, ہرگز نہیں آئے گی. ہر ویڈیو میں کہتا ہوں, اس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ترقی کر بھی نہیں سکتا, اور یہ پاکستان کا حکمران ہے, یہ
پہلی تو بات ہے کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہی نہیں چاہتے، لیکن جس طریقے سے اگر یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ ہم خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے، یہ قبروں میں مر کے ان کے ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، لیکن یہ پاکستان کو ترقی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ صرف عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اپنے اثاثے بڑھا سکتے ہیں، اقتدار کے لیے، اپنے کرسی کے لیے، یہ کسی حد کو بھی کراس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، خدا را خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، اور ان لوگوں کو پہچانو، ان لوگوں کو پہچانو کہ یہ لوگ پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پورے شریک ہے پاکستان کا میڈیا، کوئی پاکستان کا میڈیا آواز نہیں اٹھا رہا ہے، ناچ گانا بغیرتی اور نہ لگر۔ اگر علماء کرام سے کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو پورا میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے سیاستدان، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا دین سے تعلق ہے، یہ صرف لبرل یہودی ایجنٹ ہے۔ وہ الحمدللہ ہمارا دعویٰ سچا اور پکا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ ان میں کوئی غیرت مند نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو موجودہ سیاستدان چل رہے ہیں ان میں کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ آگے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی غیرت مند مسلمان کو ہمارا حکمران بنائے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔